بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ساجد خان کھاکڑ ہے اور میں کوئٹہ شہر کا رہائشی ہوں، لیکن بیسکلی میرا تعلق ضلع پشین سے ہے. سب سے پہلے میں آپ کو اپنا تھوڑا سا ایک بریف انٹروڈکشن دینا چاہوں گا. میری جو پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن ہے وہ کوئٹہ سے ہی ہے، اور بیچلرز میرا ایف سی کالج لاہور سے ہے. بیچلرز میرا پولیٹیکل سائنس میں ہے. اس کے بعد میرا جو ماسٹرز ہے وہ میں نے استنبول سے کیا ہے، اسلامک اسٹڈیز اور عربک لینگویج میں. اور یہ میرا جو تعلیمی بیک گراؤنڈ ہے وہ میں نے آپ کو یہ بتا دیا. اور کرنٹلی میں پالیٹکس کے میدان میں نے قدم رکھا ہے، اور ریسنٹلی میں نے کوئی 4-5 مہینے پہلے PB-20 پشین جو بائی الیکشنز تھے اس میں بطور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ میں نے کانٹیسٹ کیا تھا. اچھا، 2018 میں جب میں واپس کوئٹہ آیا تو پہلے تو یہی سوچ تھی میری کہ میں بھی جو اپنا جو فیملی بزنس ہے میں بھی اس کو جوائن کروں. لیکن ایک چیز نے مجھے وہ فیملی بزنس جوائن کرنے کی اجازت نہیں دی، وہ یہ تھی جو ہمارے لوگوں میں جو محرومیاں تھی، تو انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں اپنے فیملی بزنس کو اور جو ہمارا جو کرنٹ جو سسٹم تھا بزنس کا اسے چھوڑ کر میں پالیٹکس کی طرف آؤں. اور پالیٹکس کی طرف آنے کا مقصد یہی تھا کہ میں ایک انسٹرومنٹ بن سکوں چینج لانے کا. وہ چینج شاید بہت جلدی نہ آ سکے، اس میں شاید ٹائم لگے، لیکن میں کم از کم اپنے گاؤں، اپنے گھر، اپنے تحصیل یا اپنے ضلع کی حد تک میں یہ کوشش ہے میری کہ میں کچھ ایسے کام کر سکوں اور لوگوں میں اویئرنیس لا سکوں، اور لوگوں کے لیے اس طرح کچھ میں نظام کے حد تک کوئی تبدیلی لا سکوں، اگر وہ ہیلتھ ریلیٹڈ ہو یا ایجوکیشن ریلیٹڈ ہو. اور بہت سے کام ایسے میں نے ابھی ریسنٹلی کیے بھی ہیں. اپنے گاؤں کی مثال میں آپ کو دوں، ہمارے گاؤں میں پرائمری اسکول جو بوائز کا تھا وہ بند ہو چکا تھا، اور گرلز کا تو بالکل پرائمری اسکول تھا ہی نہیں. تو ابھی 2 مہینے پہلے میں نے خود اپنی مدد آپ کی تحت ہمارے گاؤں کا جو بوائز پرائمری اسکول تھا اس کو بحال کیا. اور کل الحمدللہ ہماری جو پرائمری گرلز کا جو پرائمری اسکول ہے اس کا بھی کام شروع ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سٹیپس ان کا اثر پڑے گا، اور میری یہ خواہش ہے کہ جو کوشش میری شروع ہوئی ہے میں اپنے شہر اور اپنے صوبے تک اس کا اثر پھیلا سکوں. ہم میں سے اکثر لوگ جو ہمارا پولیٹیکل سٹرکچر اس ٹائپ کا بن چکا ہے کہ اس میں بھی سینیورٹی کو دیکھا جاتا ہے کہ جو بندہ جتنا سینئر ہے اس کو پارٹی ٹکٹ ملے گا، اس کو سپورٹ کیا جائے گا، اس کو لیڈر کہا جائے گا. لوگ اس چیز کو اگنور کرتے ہیں کہ کون سا بندہ ہماری جو نیڈز ہے، ہماری ریکوائرمنٹس ہے، ہماری جو موجودہ زمانے کی جو ضروریات ہے ان کو کون سا بندہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ کنسسٹ کرتی ہے 60 to 70% آف دا ٹوٹل پاپولیشن آف پاکستان. تو ہماری جب میجورٹی یوتھ ہے تو لازمی بات ہے زیادہ ایشوز بھی ان کے ہوں گے، اور ہمیں سب سے زیادہ ان کے ایشوز ایڈریس کرنے پڑیں گے، اور یوتھ کے ایشوز یوتھ ہی سمجھ سکتی ہے. تو یہ ایک زیادہ وہ ایک مین فیکٹر تھا جس کی وجہ سے مجھے بہت سے یوتھ نے سپورٹ کیا الیکشنز میں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں ان کی ایک بہتر ترجمانی کر سکتا ہوں بنسبت ان لوگوں کے جو پہلے اس سے بھی پہلے 2-3 دفعہ منسٹرز بھی رہ چکے ہیں، MPs MNAs رہ چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی یوتھ نے کوئی ایسی تبدیلی نہیں دیکھی اپنے ایریاز میں. یوتھ کی کون سے ایریاز ہیں؟ سپورٹس ہے اور ایجوکیشن ہے. یہ مین 2 ایریاز ہیں جو یوتھ سے ریلیٹ کرتی ہیں. اور تھوڑا سا میں اپنا فیوچر ویژن آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. میرا مقصد سب سے پہلے تو میرا فوکس ایجوکیشن پر ہے. ایجوکیشن ہی بنیاد ہے ہر چیز کی. ایک بہتر مستقبل کی بنیاد ایجوکیشن پر بیس کرتی ہے. ایجوکیشن آپ کو شعور دیتا ہے، شعور آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ ایک بہتر فیصلہ لے سکیں، اور جب آپ ایک بہتر فیصلہ لیتے ہیں تو وہ اس چیز کا تعین کرتا ہے کہ آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ایک غلط فیصلہ آپ کو ایک غلط ڈائریکشن میں لے جائے گا، اور ایک صحیح فیصلہ آپ کے فیوچر کو ایک صحیح ڈائریکشن میں لے جا سکے گا. تو سب سے زیادہ فوکس تو میرا ایجوکیشن پر ہوگا.
اور میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی کہ میں نے ایک انیشیٹو لیا ہے پرائمری سکولز کے حوالے سے اور اپنے گاؤں کے حد تک. اسی طرح میں اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہوں آس پاس کے دوسرے گاؤں تک, پورے ضلع تک. میں یہ اس کو پہلے تو یہ ہے کہ ایک اسٹرکچر بن جائے اور اسٹرکچر کے بعد اس اسٹرکچر میں امپروومنٹ لائی جائے. ویسے سکولز تو ہمارے ہاں بہت سارے ہیں, لیکن ان سکولز کا جو پروڈکٹ ہے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. تو ہم نے اپنے پروڈکٹ کو بھی بہتر بنانا پڑے گا کہ ہمارے جو بچے وہاں سے فارغ ہوتے ہیں وہ کم از کم اس قابل ہو کہ وہ کل کو کراچی, لاہور, اسلام آباد جا کر وہاں کے ان صوبوں کے یا ان شہروں کے بچوں کے ساتھ کمپیٹ کر سکے اور ان کے لیول پر ان کے ساتھ بات کر سکے. یہ کہ یہاں پہ ہمارے یوتھ کو سب سے پہلے اویئرنیس کی بہت کمی ہے. لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرے پاس کون کون سے رستے ہیں, میں کون کون سے فیلڈز میں جا سکتا ہوں. یہاں پہ لوگ گریجویٹ تو ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز میں کیریئر کاؤنسلنگ کا کوئی اتنا اچھا میکینزم نہیں ہے کہ وہ یوتھ کو گائیڈ کر سکے. اور اسکالرشپس بہت سی ایسی اسکالرشپس ہیں کہ اسکالرشپس آتی ہیں اور ان کی ڈیڈ لائنز بھی گزر جاتی ہے, لیکن لوگوں کو یہاں پتہ نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں کہ میں خود چونکہ ایف سی کالج لاہور سے پڑھا ہوں, تو وہاں کے لوگوں میں چونکہ اویئرنیس ہے. ہمارے یوتھ جو لاہور, اسلام آباد اور کراچی سے پڑھے ہیں اور بہت اچھی گریڈس کے ساتھ, بہت اچھی CGPA کے ساتھ وہ پاس آؤٹ ہوئے ہیں, اس کے باوجود وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں جدھر تک ہمارے جو دوسرے کلاس فیلوز تھے کراچی, لاہور, اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے. اس کی وجہ یہی تھی کہ ان لوگوں کے پاس اویئرنیس تھی, ان کو رستے پتہ ہوتے تھے. بہت سے میرے کلاس فیلوز آج امریکہ, لندن, جرمنی اور دنیا کے اور بہت سارے ممالک میں پڑھ رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا تھا, ان کو کیریئر کاؤنسلنگ کرنے والے لوگ تھے. چونکہ ہمارے ہاں اس چیز کی کمی ہے, تو ہماری بہت ہی ٹیلنٹڈ یوتھ جو پاکستان لیول پر آپ اس کو ٹاپ سمجھ سکتے ہیں, وہ اپنا جو آبجیکٹیو ہے یا اس حد تک نہیں پہنچ پاتے جدھر ان کو پہنچنا چاہیے. اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ینگ جنریشن ہے ان میں پولیٹیکل ایکٹیویزم کی بہت بڑی کمی ہے. لوگ پالیٹکس میں خود انگیج نہیں ہوتے, اور ان کی انگیج نہ ہونے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ ان کے مستقبل کے فیصلے وہ لوگ لے رہے ہوتے ہیں, اور بعد میں پھر گلہ ہم لوگ بھی کرتے ہیں کہ اس نے یہ فیصلہ لیا اور اس کا ہمارے مستقبل پر یہ اثر ہوا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مستقبل کے فیصلے درست ہو اور آپ کی مرضی کے مطابق ہو, تو اس کے لیے آپ کو خود ہی ایکٹیو ہونا پڑے گا اور آپ کو خود اپنی آواز کہیں تک پہنچانی پڑے گی. اس کے بہت سارے طریقے ہیں. لازمی نہیں کہ آپ ضرور کسی سیاسی پارٹی کا ذریعہ بنیں, آپ ویسی سوشل ورک کے ذریعے یا کوئی اس طرح کی گروپس بنا سکتے ہیں, کوئی اس طرح سرکلز بنا سکتے ہیں, اسٹڈی سرکلز بنا سکتے ہیں, جس کے ذریعے آپ اپنی آواز کہیں تک پہنچا سکتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے یوتھ کو اگر ایک بہتر مستقبل چاہیے اور ایسا مستقبل چاہیے جن میں ان کے سٹیکس ہو اور ان کے جو انٹرسٹ ہو اس کا خیال رکھا جائے, تو ان کو زیادہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہونا پڑے گا. اور پولیٹیکلی ایکٹیو ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو فیصلے لیے جائے ان فیصلوں میں ان کو پوچھا جائے اور ان کا رول ہو. اور میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے ہمارے ینگ جنریشن کے لیے. مجھے اگر موقع ملا اپنے ضلع, اپنے صوبے کو ریپرزینٹ کرنے میں, تو 2 کام تو میرے سر فہرست ہوں گے. ایک تو یوتھ امپاورمنٹ اور دوسرا وومن امپاورمنٹ. وومن امپاورمنٹ کا ہمارے ہاں ایک لوگ اس چیز کو ایک غلط رنگ سے پیش کرتے ہیں اور کوئی بہت ہی ایکسٹریم لیول تک اس کو پہنچا دیتے ہیں. لیکن وومن امپاورمنٹ کے ذریعے ہمارے معاشرے کی ترقی بالکل ناممکن سی بات ہے. عورتیں جو ہیں ہمارے معاشرے کا 50% سے زائد پہ وہ کنسسٹ کرتی ہیں, ان کی جو آبادی ہے 50% آلموسٹ ہے. تو آپ جب عورتوں کو اگنور کرتے ہو تو یوں سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی آدھی آبادی کو اگنور کر لیا.
تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ آپ جب اپنی آدھی آبادی کو اگنور کرو گے تو وہ آپ کی فلاح کا نہیں، وہ آپ کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنے گی یہ بات. تو انگلش میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ دیٹ اف یو گیو می گڈ مدرس آئی ول گیو یو اے گڈ نیشن. تو گڈ مدرز آپ کس طرح دے سکتے ہیں؟ گڈ مدرز آپ اسی طرح دے سکتے ہیں کہ آپ لڑکیوں کو امپاور کرے، اور لڑکیوں کی امپاورمنٹ پاسبل ہی ایجوکیشن کے تھرو، کہ آپ ان کے ہیلتھ کا خیال رکھیں، ان کے ایجوکیشن کا خیال رکھیں. تو جب آپ وومن امپاورمنٹ کریں گے تو اس سے یقیناً ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی جو ہمیں جو چینج چاہیے وہ ہمیں ایک بہت سپیڈی بیسس پر چاہیے. اور سپیڈی بیسس پر چینج لانے کے لیے جو سب سے مین ذریعہ ہے وہ وومن امپاورمنٹ ہے.